الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد۔ ہم یہ بدن برزخی میں حقیقت نفس کا مسانخ اور سازگار ہونا اسے مطالعہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ پڑھا کہ انسان جب بھی ایک عمل انجام دیتا ہے تو وہ جو نیت کرتا ہے وہ نیت انسان کے وجود کے اندر ایک حیثیت اختیار کرتی ہے۔ یہ پہلو ہمارے لیے تھوڑا سا حساس اور دقیق ہو جاتا ہے کہ ہر لحظے انسان ہر آن وہ کچھ نہ کچھ نشوونما ان چار حیثیتوں میں سے ایک حیثیت میں کر رہا ہے۔ ان چار حیثیت میں سے ایک حیثیت اس کی بنتی چلی جا رہی ہے۔ البتہ اس جگہ پر مطلب کو گزشتہ ہم دروس کے تناظر میں بھی اگر ملاحظہ کریں تو اس کے لیے میں ایک سوال ابھارتا ہوں آغاز میں۔ جب ہم کسی حیثیت سے، چونکہ گزشتہ درس حیثیات کے اعتبار سے واضح ہے، مثلا اگر ایک شخص خیر کی نیت کرتے ہوئے عمل خیر انجام دیتا ہے تو اس نیت کا بھی ایک اثر برپا ہوتا ہے اور اس عمل کا بھی ایک اثر برپا ہوتا ہے۔ ایک اثر نہیں برپا ہوا، دو اثر برپا ہوئے۔ نیت کا اثر، اچھا نیت سے پہلے جو ہے نا صرف اس کا ایک دغدغہ نہیں ہوتا، ایک رجحان جسے ہم کہتے ہیں، ہمہ بہا، یعنی ایک قصد کیا۔ اگر محکم قصد ہو تو اسے کہتے ہیں ارادہ۔ لہذا ہمہ جو ہے یہ نیت کے معنی میں آ سکتا ہے، جیسا کہ شیخ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے وسائل الشیعہ میں نیت والے چیپٹر کے ضمن میں ہمہ یا ہمہ والی بھی احادیث کو رکھا ہے۔ اسی سے ہمت ہے، صحیح ہے؟ ہمت انسان کے وجود کے اندر ایک طاقت کو لیے اردو میں استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمہ یا ہمو یا ہمت جسے کہتے ہیں وہ مراد ہے کہ وہ اندر جو چاہتا ہے، جو رغبت رکھتا ہے، صحیح ہے، جو طلب رکھتا ہے، جو نیت اس نے کی ہوئی ہے۔ اس لیے ارادہ جو ہے وہ قوی ایک آ جاتا ہے مرتبہ انسانی نفس کا۔ خوب، یہاں پہ جو مقصود ہے، سوال یہ ہے، انسان جب بھی کوئی نیت کرتا ہے تو نیت کے مطابق انسانی نفس چار میں سے ایک صورت اختیار کرے گا، چار میں سے ایک اثر لے گا، یعنی وہ نیتیں جتنی بھی نیتیں کرے وہ ان چار میں سے کسی ایک کے ذیل میں ہے، چار میں سے کسی ایک کے ضمن میں ہے۔ یا تو نیت فقط خیر کی ہے، جب نیت خیر کی کرے گا تو یہ ملک ہے، ملائکہ میں سے آہستہ آہستہ بنے گا۔ دوسرا، یا اس نے نیت وسوسے کی ہے، شر کی ہے، اپنے آپ کو برائی پہ ابھارنا اور دوسرے کو برائی پہ ابھارنا، یہ شیطنت ہے۔ تو ادھر نفس کیا بنے گا؟ شیطان، وہ اپنے آپ کو بھی برائی پہ تخیلاتی طور پہ ابھارتا رہے گا اور اگلوں کو بھی۔ نمبر 3، یا اس نے نیت میں شہوات پیش نظر ہے، مفاد اور لذات اور بدن کا آرام پیش نظر ہے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہوتا نا بالفرض ہم نے ایک کام کرنا ہے کسی جگہ پہ، تو وہ کہتا ہے کہ اگلے کو کہ یار یہ کچن والی ڈیوٹی سنبھالو، ایک تو سارے چلے جائیں گے، پیٹ بھر کے کھانا تو کھا سکتے ہیں نا۔ اب ٹھیک، اس میں جو خیر کا نقطہ اس نے رکھا ہے وہ تو اسے ملے گا، وہ جو اس نے پلان اندر کیا ہے، وہ جو نیت باندھی ہے، وہ اس کے اندر شہوات کو جنم دے گی۔ صحیح، شہوات کو کہتے ہیں حیوانی نفس۔ حیوان اور درندے میں فرق کیا گیا ہے۔ حیوان یعنی جو لذات، شہوات اور آرام کے پیچھے ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے کہ اس نے انتقام پیش نظر ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے اگلے کے اوپر، جیسے حاجیوں کے بھیس میں چلے گئے قاتل، یا منصوبہ بنایا اور دکھائی دیا، اس کے سامنے اظہار کیا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے خیر سوچتا ہوں، اور اندر اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، عزت پہ، مال پہ، جان پہ حملے کرتا ہے بس وہ۔ تو یہاں پہ جب حملوں کی نیت کرے اور قصد ہو تو کیا بنے گا؟ پھر وہ درندہ بنے گا۔ حیوان اور درندے میں فرق ہے۔ یہ تو ایک مطلب ہم گزشتہ اس میں پڑھ چکے کہ اگر خدا، دین، اطاعت الہی، خیر کی جب بھی نیت ہوگی تو ادھر آثار برپا ہوں گے۔ لیکن میں جو سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ سوال یہ ہے،
نیت ہم کریں تو وہ نیت سے جوہر پیدا ہوتا ہے یا عرض؟ وہ جوہر بنتا ہے یا عرض؟ یہ عرض ہے، عرض نیت جو انسان اپنے وجود میں ایک عمل انجام دیتا ہے یہ اس کے اندر زمینہ فراہم کرتا ہے، آراز میں سے ہے، زمینہ فراہم کرتا ہے۔ یہ زمینہ جو فراہم کرتا ہے مسلسل کرے تو ملکہ بن جاتا ہے۔ خطرہ کہاں پر ہے؟ خطرہ پہلی دفعہ بھی انجام دینے میں ہے، دوسری دفعہ بھی، لیکن اصل خطرہ ہے مستقل طور پہ انجام دینا، یہاں تک کہ وہ کیا بن جائے؟ ملکہ۔ یہاں پہ جو ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں وہ سطح ملاقات کی بات ہے۔ یہ خیر اور شر جو ہے اب پہلے سے موجود ہوتے، بعد میں وہ آہستہ آہستہ اس کی حصہ بن کہاں جاتے۔ کیا کیسے موجود ہوتے ہیں پہلے سے؟ مثال طور پر جب وہ ارواح جب بن رہے ہوتے ہیں یا نہیں پہلے سے خیر، وعلیکم السلام، خیر اور شر پہلے سے تو نہیں موجود ہو سکتے نا۔ کسبی دیکھیں، خیر آپ کہتے کسے، شر کسے کہتے ہیں، یہ ایک مفاہیم ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کا پہلے ہم تعین تو کریں یہ کون سے مفاہیم ہیں۔ مفاہیم ماہویہ ہیں، مفاہیم منطقیہ ہیں، مفاہیم فلسفیہ ہیں، ایک تھوڑی عمیق بحث آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خیر اور شر کے عنوان سے جب ایک شے وجود میں آتی ہے تو اس کا اثر برپا ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے خدا نے ویسا قانون بنایا، اس قانون کی مخالفت وہ جرم شمار ہوگی، اب پہلے سے جرم تو نہیں ہو سکتا نا۔ اعتبار بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں وجودی ہوتی ہیں، تو وجودی میں ہم پڑھ چکے ہیں فقط خیر وجودی ہے، شر وجودی نہیں ہے۔ خیر کا خاتمہ شر کہلاتا ہے یا نسبت کی وجہ سے شر کہتے ہیں، دو چیزوں میں نسبت اضافت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پڑھیں گے اسے انشاءاللہ۔ ابھی آپ اس پہلو کا، کیونکہ یہ والے جو معنی ہیں یہ سارے قابل غور ہیں، سب کی ایک ایک پہلو کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلو چھوٹا پہلو نہیں ہے کہ نفس جب بھی نیت کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے فعل انجام دیتا ہے، یہ نیت کیا ہے؟ ایک عمل ہے۔ جب بھی نیت انسان کرتا ہے، جب بھی انسان کے اعضاء و جوارح سے فعل کوئی انجام پاتا ہے، ہر دو صورتوں میں ان چار میں سے ایک ہوگا، صحیح ہے؟ ہر دو صورتوں میں ان چار میں سے ایک حیثیت کا مالک انسانی نفس ہوگا۔ اسے پہلے رٹا لگا لیں تاکہ حفظ ہو جائے، یہ بات سمجھ تو گئے آپ۔ میں دوبارہ یہ الفاظ بیان کروں آپ کی خدمت میں، چونکہ اب ان کلی مفاہیم کے نیچے پہ بہت ساری جزیات آ جاتی ہیں۔ جب بھی انسان نیت کرتا ہے یا جب بھی انسان کے اعضاء و جوارح سے کوئی عمل صادر ہوتا ہے تو انسان ان چار میں سے ایک حیثیت اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، یا ملک ہے یا شیطان ہے یا حیوان ہے یا درندہ ہے۔ اب اس نے اپنے اندر کسب ملک کو کیا ہے تو ایک دفعہ تو ملک کو کسب کرنے سے ملک نہیں بنتا نا، ایک دفعہ فرشتہ پن کو اختیار کرنے سے فرشتہ نہیں بنتا، وہ اتنا تکرار اور استمرار جاری رکھے، اتنا مسلسل انجام دے کہ اندر ملکہ بن جائے، یعنی قدرت و صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، استعداد پیدا ہو جائے۔ جب استعداد ملکیہ پیدا ہو جائے تو یہاں پر جب وہ مرے گا تو اب ملائکہ کے جہان میں ہوگا۔ استعداد تو پہلے سے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ استعداد یعنی ملکہ کے نام کے عنوان سے استعداد، ملکہ کہتے ہیں کہ تکرار عمل کی وجہ سے صلاحیت کا حاصل ہو جانا، ایسی صلاحیت ارادہ کرے تو اس کے وجود یا نفس سے وہ عمل صادر ہو جائے۔ یہاں استعداد سے مراد قوت سے فعل آنا مراد نہیں، استعداد سے مراد ہے کہ وہ فعلیت کا مقام، فعلی کر لیا نا اس نے اس شے کو، صحیح؟ وہ سارے مطالب تو نہیں پیچھے سے ہم دہرا پائیں گے، صحیح ہے؟ ایک استعداد بالقوہ ہے اور ایک استعداد کا فعلی ہونا ہے۔ اس جگہ پہ جب ہم ملکہ کہتے ہیں تو ملکہ سے مراد استعداد بالقوہ یا استعداد فعلی ہے؟ استعداد فعلی مراد ہے، صحیح؟ یہاں پہ جو ہم چار حیثیات بیان کر رہے ہیں، عمل تو ان حیثیات سے دیتا ہے، لیکن ہم کس مرحلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب اس نے اتنا ان حیثیات میں سے کسی حیثیت کے ساتھ عمل انجام دیا اور نیت کی کہ اندر استعداد اس شے کی فعلی ہو گئی، اور جب وہ فعلی ہوگی تو اب وہ اس عہدے پہ فائز ہو جائے گا۔
یا وہ ملک بن جائے گا، یا شیطان بن جائے گا، یا حیوان بن جائے گا، یا درندہ بن جائے گا۔ پھر اس میں بھی اقسام ہیں مختلف قسم کی، وہ اس کے جرائم کے ماتحت ہے۔ تو پس اس کا یہ مطلب ہوا، ہم پہلی دفعہ نیت کرتے ہیں تو ایک زمینہ فراہم ہوا، اچھی ہو یا بری۔ دوسری دفعہ ہم نے نیت کی، پھر اس کے اندر تھوڑا اور گاڑھا پن آیا، تیسری، چوتھی، پانچویں، 40 دن وہ نیت مسلسل کرتے رہے، تو یہاں پہ اب وہ کومپل پھوٹ گئی، صحیح ہے؟ یعنی جڑ ہلکی سی بن گئی۔ پھر اگلا چلہ اسی طور پہ کاٹتے ہیں، اب وہ تھوڑا سا نشنما ہوا، پھر اس کے بعد ایک اور چلہ کاٹا۔ اس لیے علماء بار بار کہتے ہیں ایک دفعہ 40 دن کا دورہ کافی نہیں ہے، کئی دفعہ، یا امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں کہ 2 سال ایک عمل کو انجام دو، وہ انسان کے نفس کا حصہ بن جاتا ہے، پھر یعنی وہ پھر ملکہ بنتا ہے۔ تو انسان ہر وقت جب کوئی نیت کرتا ہے، جب کوئی عمل انجام دیتا ہے، ان 4 میں سے ایک کو تو حاصل کر رہا ہے۔ اب غفلت انسان کو کیا بنا دے، یہ خود وہ اپنا مشاہدہ کرے، صحیح؟ یہ ایک پہلی چیز۔ نمبر 2، خداوند متعال نے اس کائنات کے اندر جو بھی مخلوق خلق کی ہے اس کی روح کے مطابق اسے بدن دی ہے، اس لیے کسی بھی شے کی روح وہ کسی بھی بدن سے ملحق نہیں ہو سکتی۔ واضح بات؟ ہر بدن کے تناسب، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات کائنات میں، انسان بھی اسی طرح ہے، پھر انسانوں میں ہم میں سے بھی ہر شخص ہے، ہر شخص کی روح ہر شخص سے نہیں ملحق ہو سکتی۔ ہر نبی کی روح جو ہے نا کسی بھی نبی کے بدن سے نہیں ملحق ہو سکتی، اس کا وہی بس بدن ہو سکتا تھا جو بدن اسے عطا ہوا ہے۔ بے شک حقیقت ایک ہو، اس کے باوجود مختلف اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس بدن کے ساتھ روح ملحق ہوئی ہے۔ ہم آ جاتے ہیں اس قاعدے کو انسانوں سے باہر، انسانوں کے اندر بھی ہم میں سے جس کو بھی جو روح ملی ہے اور اس کو جو بدن عطا ہوا ہے وہ اسی بدن سے بس ملحق ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ کسی اور بدن سے نہیں ملحق ہو سکتی تھی، صحیح ہے؟ اس لیے کوئی یہ کہے کہ میرا اتنا بڑا قد کیوں ہے، کوئی کہے میرا قد چھوٹا کیوں ہے، کہ میں موٹا کیوں ہوں، کہ میں اتنا پتلا کیوں ہوں، یہ سارے اعتراضات اس کے بیجا ہیں۔ وہ جو کسی اور کے ساتھ ملحق ہو سکتی تھی روح، وہ اس بدن کے ساتھ ملحق انسانوں میں نہیں ہو سکتی۔ ہر نبی، ہر امام کا اپنا ایک بدن خاص تھا، وہ ان کے اپنے تمام اوضاع، حالات اور نسب کے قواعد اور ضوابط کے تحت تھا۔ آپ آ جائیں ابھی اوورال کہ کائنات میں ہر شے کو جو بدن ملا ہے وہ اس کے نفس کے مطابق ہے، جس کو آپ اپنی عام زبان میں روح کہتے ہیں، صحیح؟ کیونکہ روح کا اطلاق نہ انسان یا خاص فرشتگان کے لیے ہوا ہے، نفس ہم کہہ دیں تو بہتر ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے روح، گزشتہ دروس میں بھی روح جب استعمال کیا بقیہ کے لیے تو وہ سمجھانے کی خاطر ہے، وَإِلَّا روح استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا چونٹی کے نفس کو روح نہیں کہا جا سکتا۔ ہر شے جو ہے ذی روح کے، اردو میں جیسے کہتے ہیں نا ذی روح، اس معنی میں صحیح ہے، جیسے عربی لغت میں کہتے ہیں ذی روح، اس معنی میں روح کا استعمال تھا۔ ہر شے کا جو نفس ہے وہ جس بدن سے ملحق ہوا ہے اس بدن سے ملحق ہونے کی وجہ ہے، وہ اس کے علاوہ کسی اور سے ملحق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، جس نفس کے اوپر جو خصلت حاکم تھی، جس نفس کے اوپر جو خصلت حاکم تھی، بدن بھی اس کو ویسا ہی عطا ہوا ہے، اس غالب خصلت کے مطابق بدن عطا ہوا ہے۔ چونٹی بخیل تھی، اس کو اسی کے مطابق ملا۔ ریچھ درندہ ہے، اس کو اسی کے مطابق بدن ملا، صحیح؟ کتا درندہ ہے، حملے کرتا ہے، صحیح ہے، افراد کے اوپر بھونکتا ہے، بعض ہے نا صرف زبان سے اگلوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، یہ ایک صفت اسی طرح کی آ جاتی ہے، بس اس کو بھی بدن کون سا ملا؟ ویسا ہی ملا۔ مثلا ریچھ دھاڑے گا نہیں کسی کے اوپر بار بار، لیکن کتا وہ زبان سے حملے جاری رکھے گا، دور سے بھی جاری رکھے گا، بھونک بھونک کے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اس کے اندر حملے کی ایک اور صلاحیت ہے۔ اور ریچھ مثلا بھیڑیا وہ مکارانہ حملہ کرے گا، پورا منصوبہ بناتا ہے اور گھیرتا ہے جانور کو، اور پھر اچانک چیر پھاڑ کر کے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ یہ اب آپ کو ڈاکومنٹریز دیکھیں تو پتہ لگے گا ہر حیوان کی کیا خصلتیں ہیں۔ جیسے شارک مچھلی ہے،
اس نے فوراً چھیڑنا پھاڑنا ہے، اتنی درندگی ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو ویسے ہی بدن ملا، نوکیلے دانت ہے۔ ویل مچھلی ہے، اس کا کام چیر پھاڑنا نہیں ہے، اس کے ویسے نوکیلے دانت نہیں ہے، بدن اسی روح کے نفس کے مطابق ہے جو غالب خصلت۔ یہاں پہ دلچسپ چیز، تیسرا پوائنٹ، انسان کا نفس نیت کے اعتبار سے جس قسم کی نیت کرے گا اور جس قسم کی خصلت کو اپنے نفس میں برقرار کرے گا، نفس کو وہی بدن برزخی ملے گا۔ نفس کو کون سا بدن برزخی ملے گا؟ وہی بدن برزخی ملے گا جو خصلت اپنے اندر اس نے اجاگر کی ہے، غالب کی ہے۔ اگر وہ صرف زبان سے دوسروں کو تنگ کرتا رہے، بھونکتا رہے، نقصان پہنچاتا رہے، حملے کرتا رہے زبان سے، تو اس کو بدن برزخی یہ کتے والا ملے گا۔ اگر وہ چیر پھاڑ کرنے والا اور اس کو غالب رکھا ہے اپنے وجود پہ، غالب، تو ممکن ہے بھیڑیے والا ہو۔ اس کے ساتھ وہ دوسروں کو ڈستا بھی تھا، سانپ والا ہو، تہمتیں بھی لگاتا تھا، بچھو والا بھی اندر لے آئے گا۔ اس لیے جس خصلتوں کو وہ اپنے اندر کیا کرتا رہے، اجاگر کرتا رہے، یعنی نیت جس کی کرتا رہے مسلسل، یہاں تک کہ وہ نیت ملاقات بن گئی، تو وہ نیتوں کے مطابق بدن برزخی، یعنی اس نے لبیک کہے ان اجسام کو، جن اجسام کو لبیک کہے وہی اس کے نفس کی پرتاری ہوں گی۔ یہ ہمارے پاس اس ضمن میں ایک مطلب آ جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ہمارے پاس روشن ہونی چاہیے بات کہ اگر انسان کی عقل کے ماتحت یہ تینوں خصلتیں ہوں، مثلا ادھر یہ پہلو بیان کرنے کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر نفس کے پر شیطنت کی صفت کو غالب کیا، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی برائی پہ اکساتا ہے اور دوسروں کے بھی، برائیوں کی اقسام ہیں مختلف، اور یہی آہستہ آہستہ اس کے نفس کے اندر ملکہ بن گیا۔ ایک حد تک تو ہر انسان اپنے آپ کو برائی پہ بھڑکاتا ہی ہے نا، جسے کہتے ہیں نفس کا بھڑکانا، لیکن وہ ہر وقت نہیں بھڑکا رہا، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ ادب احترام سے مثلا والدین، مومنین، اساتذہ سے بات چیت بھی کرتا ہے، یہاں پہ تو اب ہر وقت نہیں بھڑکا رہا۔ لیکن بعض ایسے افراد ہیں ہر وقت اگلے کے بارے میں یا کسی نہ کسی منفی چیز کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ابھارتے ہیں، دوسروں کا بھی۔ اب آہستہ آہستہ کیا ہوگا، ملکہ اس کے اندر یہ شیطنت کا آئے گا۔ اگر نفس شیطان بن جائے تو اس نفس سے کیا صادر ہوگا، یہ بھی بہت مہم ہے۔ جو نیات کر کر کے اس نے اپنے نفس کے اندر جس بدن برزخی کو لبیک کہا ہے، اسی بدن برزخی کے آثار وہ عمل سے صادر ہوں گے۔ دوبارہ یہ میں جملہ عرض کر دوں، بدن برزخی ابھی دکھائی دیتا ہے ہمیں، کب ہمارے لیے آشکار ہوگا؟ جیسے سکرات موت میں یا موت کے بعد، جیسے ہی آشکار ہوگا حساب کتاب ختم، اب توبہ بھی قبول نہیں اگر سکرات موت اور موت کے ساتھ ہو۔ ہاں اگر کسی کا نفس اتنی ترقی کرتا ہے، اتنی ترقی کرتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بدن برزخی دیکھ لیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، صحیح ہے؟ موت یا سکرات موت کے ذریعے اگر بدن برزخی کو وہ دیکھ لے تو پھر اب توبہ قبول نہیں ہے، دروازہ بند۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق معائنے اور مشاہدے کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان بدن برزخی کو دیکھ نہیں سکتا تو جان بھی نہیں سکتا کیا ہے اس کا بدن برزخی؟ جان سکتا ہے ایک حد تک، کسی نہ کسی حد تک غور و فکر کرے، چونکہ نیت اندر کیا ہے، اثر پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ اثر پڑتا رہے نیت کے ذریعے پڑتا رہے تو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ جو ملکہ حاصل ہوا ہے تو اس وہ ملکہ چونکہ ملکہ جوہر ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے افاضہ ہوا، جسے آپ نے افاضہ نفسیہ کہا تھا۔ افاضہ الف فے فا الف ذات سے لکھا جاتا ہے اور گولتے آخر میں، افاضہ فیض سے ہے، فیض افاضہ، افاضہ نفسیہ وہ جو ہے۔ اب جو افاضہ ملکوتیہ بدن مثالیہ، افاضہ نفسیہ کے مقابلے میں ہے افاضہ ملکوتیہ، صحیح ہے؟ ملکوتیہ میں میم لام کاف ہے، الف نہیں ہے درمیان میں، صحیح ہے؟ املاک کی طرح نہیں ہے لام الف کاف، ملکوتیہ ملک کی طرح ہے، ملکوتیہ۔ اگر افاضہ ملکوتیہ اس کے بعد ہوگا نا، جو بدن برزخی کا عطا ہونا ہے،
تو جیسا ملکہ ہے اسی کے مطابق اسے بدن برزخی ملے گا. ملکہ بھیڑیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ بدن کو کبوتر مل رہا ہو، وہ تو نہیں ملے گا نا. بھیڑیا ہی اندر سے نکلے گا نا. جیسے سیب کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے نا، یا باہر سے آتا ہے، اسی طرح نفس کے اندر سے یہ نکلے گا. تہمتیں جب لگاتا رہے تو بچھو ہی نکلے گا اندر سے. غیبتیں کرتا رہے تو سانپ ہی سامنے آئے گا. چوری کرتا رہے تو ممکن ہے چوہے شوہے نکلتے ہوں، لیکن اندر سے ہی نکلیں گے. یہ حفاظت کس نے کی اس کے اندر؟ اس لیے بدن برزخی کیا ہوگا؟ اس کے مطابق جو ملاقات حاصل ہوئے. یہ بات روشن ہوگی. جو ملاقات، اس لیے ملاقات ہم نے اپنی نیتوں سے خود حاصل کرنے، اور اعمال اس میں آگ کا کام کرتے ہیں اور تیز کر دیتے ہیں، بھڑکا دیتے ہیں اسے، یہاں تک کہ جو ملاقات حاصل ہو گیا. سوال اب ادھر بات تک ہم پہنچے. ہم نے ایک نیت شر کی تھی بالفرض، اور مسلسل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ملکہ بن گئی. چونکہ تکرار کے علاوہ نہیں ملکہ بنتی، یاد رکھیں. ایک عمل کے تکرار سے ملکہ بنتا ہے، تکرار کے علاوہ ملکات نہیں بنتے. ملکہ بن گئی. یہ ملکہ کسے لبیک کہے گا؟ اس بدن کو کہ جو اس سے سازگار ہے. ایسا ہی ہے نا. اب وہ جو بدن اسے عطا ہوگا، اس کے برخلاف عمل اس سے صادر ہو سکتا ہے، یا اس کے عین مطابق صادر ہوگا. سوچیں تھوڑا سا. جو بدن برزخی عطا ہوا ہے اسی کے مطابق عمل صادر ہوگا یا اس کے برخلاف؟ اس لیے انسان کے عمل سے پتہ لگ سکتا ہے اس کا بدن برزخی کیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا بدن برزخی کچھ اور صادر کچھ ہو رہا ہے. اندر وہ بھیڑیا ہے اور باہر جو ہے وہ بالفرض مہربان انسان بنا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ملاقات کی سطح تک جب ایک چیز پہنچی ہو نا، وہ ہماری نصیحتوں سے نہیں اسے ختم ہوں گی. اسے نصیحتیں کرتے ہیں، آیات سنائے، روایات سنائے، وہ انبیاء علیہ السلام آ جائیں، ائمہ علیہ السلام آ جائیں، اس میں تبدیلی آئے گی؟ کبھی نہیں. ابو جہل کی مثال واضح ہے. ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ. وہ جانتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن نہیں ایمان لایا. اب یہ جو ایمان نہ لانا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ ملاقات اتنے راسخ ہیں اور بدن اوپر اتنا قوی وجود میں آ چکا ہے کہ اس کے برخلاف عمل ہی نہیں صادر کر پا رہا. یہ اصل یہاں پہ معنی ہے. لہذا اگر اب ہم آئیں اگلے معنی پہ اسی سے جو متعلق ہے، اگر کسی کا نفس کے اندر ملکہ شیطان حاصل ہو گیا تو اسے بدن کون سا ملے گا؟ شیطانی بدن. شیطانی بدن کی کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس. اب آپ یہ ڈاکومنٹریز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا پھر کہ جس نو کو ہم اندر لے آئیں گے وہی صادر ہوتا رہے گا، اور اس سے ہم دو چار ہوتے رہیں گے. جیسے ابھی ہمارے وجود کے اوپر کوئی چونٹی چلے، کاکروچ چلے، چھپکلی چلے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ پکڑ کے جھاڑتے ہیں. وہ اتر جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن جب اندر سے نکل رہا ہو تو پھر کہاں سے؟ وہ احساس میں فرق ہوگا. باہر سے آ کے لگا ہے اور وہ جو اندر سے نکل رہا ہے، احساس میں فرق نہیں ہے، بلکہ جو اندر سے نکل رہا ہے اس کا احساس اور سخت ہے. اس کا احساس سخت ہے. لہٰذا باہر والی چیزوں سے اندرونی چیزوں کا اندازہ لگا سکتا ہے، بیان کے قابل نہیں ہے وہ. یہ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ موت کی سختیاں اس قدر ہیں کہ جتنی زبان سے بیان ہوئی ہیں اور کانوں نے سنی ہیں اس سے کئی گنا شدید تر ہیں. پہلے دور میں تو بن جاتے تھے، پھر عمر سے پہلے یہ جو امتیں ہیں کیا؟ سور بننا یا بندر بننا. نہیں، وہ سارے کے سارے بدن برزخی مراد ہے. ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد ان کے ابدان برزخیاں ہیں. جو بندر ہیں ابھی، یہ بندر ان کی نہیں ہے نا نسلیں. یہ تو غلط ہے تصور. یہ واضح طور پہ غلط تصور ہے. ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اس پہ ہم پڑھ چکے ہیں. قرادتاً خاصین قرآن کی آیت کو بار بار پڑھا کہ وہ ظاہری بدن تو نہیں بنتا. جیسے مروان، عبد الملک بن مروان کے بارے میں چھپکلی بننے کا الکافی میں وارد ہوا ہے، تو اس کی بدن برزخی بنانا اب وہ اس کا ہے، یعنی وہ خواب میں یہی والی جسم ہوگا ہمارا، لیکن چھپکلی کھا رہی ہے اسے اور وہ اسے مار رہا ہے.
اور 1000 سال گزر گئے. اس طریقے سے سامنا آئے گا. یا اس کے برعکس ہم نے ملک والا ملکہ پیدا کر دیا تھا جو فرشتے والا ہے، وہاں پہ ایک پھل توڑ کے کھا رہے ہیں، 2000 سال گزر گئے موجودہ دنیا کی. بات کر رہے ہیں اپنے کسی دوست سے، وہ پتہ لگے ٹائم، جیسے ادھر نہیں پتہ لگتا نا کہ ٹائم 4 گھنٹے دوست کے ساتھ گزر گئے یا اتنے. تو یہ جو ہے اوقات کی دنیا کے تناسب سے ہے. لیکن آپ یہ دیکھا کہ اب جب ملکہ بنے تو جیسا ملکہ ویسا بدن، اس کے بدن کے برخلاف عمل نہیں صادر ہوگا. لہذا شیطان، اب اس کا بدن کیا بنتا ہے یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شیطان ہو تو اس کے نفس سے تمام کے تمام امور میں کیا صادر ہوگا؟ وہ گھر میں ہو، وہ اپنے پیشے کے ساتھ منسلک ہو، وہ مسجد میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اس سے کیا صادر ہوگا؟ پہلی چیز تکبر. اس کے ہر عمل میں تکبر اور بڑائی کا مادہ ہوگا. وہ چاہے گا میری سیٹ الگ سے ہو، وہ چاہے گا میرے ساتھ برتاؤ الگ سے کیا جائے، وہ چاہے گا کہ میں دوسروں سے جدا ہوں، میں بھی ان کے اوپر بالاتر ہوں. اور ابلیس کی دوسری خصوصیت کیا تھی؟ حسد. اب ابلیس اعتقاد توحید پہ نہیں رکھتا تھا، ایمان تھا اس کا توحید پہ. قیامت پہ ایمان نہیں تھا، ایمان تھا اسے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتا تھا. عزت و جلالت کی قسم کھائی اس نے. کیا پہچانتا نہیں تھا کہ خلیفہ یہ حجت خدا ہے؟ اس کے تکبر اور روایات میں آیا تکبر اور حسادت کا جو ملکہ حاصل تھا، اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی نورانیت کے اوپر اس کی نگاہ نہیں گئی، حجاب بن گیا وہ. صحیح ہے؟ اگر وہ روایات میں آیا کہ وہ آدم کی نورانیت کو دیکھ لیتا فوراً سجدہ کرتا. اس نے آدم کی خاک سے بنے ہوئے مجسمے کو دیکھا، پیکر مٹی سے بنے ہوئے پیکر کو دیکھا جسے کہا بشر مثلنا، کیونکہ مٹی والے پہلو کو کہتے ہیں بشر اور روح والے پہلو کو کہتے ہیں انسان، علمی اصطلاح میں البتہ انسان. تو اس کی ساری توجہ کس پہ تھی؟ خاک سے بننے پہ. لیکن یہ پھر بعض روایات میں آیا بھی، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اور اس کی حقارت سامنے آ گئی تو کہا کہ اب توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں. تو اس نے غصے اور غضب کے ساتھ کہا کہ مجھ کو اگر 1000 دفعہ بھی مارا جائے اور زندہ کیا جائے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ وہ بدن برزخی کی وجہ سے ہے. تکبر اس کی اب جان نہیں چھوڑے گا. اب تکبر غضب بھی لاتا ہے، تکبر آپ کے لیے شہوت کے منصوبے بھی بنا کے لائے گا. اسی طرح حسد وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. ہر جگہ اپنا کمپیریزن شروع کرنے لگ جائے گا، دوسرے سے مقایسہ کرے گا، اس کو یہ ملا ہے، اس کو وہ ملا ہے، اس کے فلاں ملا ہے، اس کی کرسی ایسی ہے، اس کی ٹیبل ایسی ہے، اس کی تار ایسی ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. کمپیریزن کرے گا ہر ٹائم. جو ہر ٹائم کمپیریزن کر رہا ہو، آہستہ آہستہ اس کے نفس کے اندر ملکہ حسادت وجود میں آتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی بھڑکائے گا حسد کے تصورات سے اور دوسروں کو بھی بھڑکائے گا. یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی فلاں ایسی. جیسے کہ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے سارے اسی کے ہیں، حسادت کے. تیسرا، وسوسے ہر ٹائم پیدا کرتا رہے گا، سارے الٹے مشورے. اس طرح سے پیسے کما لو، یہ مقالے لکھ لو، یہ کتاب لکھ لو، اس طرح اپنا نام چھپا دو، یہ تو سارے اسی طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے پیسے بٹوڑ لو. وسوسے کرے گا یہ. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. پھر وسوسے ڈال ڈال کے شہوات پہ لائے گا، وسوسے ڈال ڈال کے غضب کی طرف لے آئے گا. یہ وہ ہے جو ملکہ شیطنت حاصل کر گیا. اگر ملکہ حیوانیت حاصل کر لے تو پھر اس سے کیا صادر ہوگا؟ نفس سے ہمیشہ مفاد کے لیے کام کرے گا. چونکہ حیوان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مفاد. اور جب اسے مفاد مل جائے تو خوب خوشی سے اظہار کرے گا، بہت خوش ہوگا، کیا ہی لذیذ چیز تھی، کیا ہی مزہ تھا، یہ ہے وہ ہے فلاں، ایسا ٹیسٹ تو کبھی آج تک چکھا ہی نہیں ہے، لگتا ہے جنت کا کوئی پھل آ گیا ہے. اسے یعنی آپے سے باہر ہوگا، خطرات سے بھگائے گا. اصلاً اپنے آپ کو خطرات میں پڑنے نہیں دے گا. مویشیوں کو آپ دیکھیں، ان کی جو خصلتیں ہیں وہی اس کے عمل جسم سے ظاہر ہوں گی، نفس سے ظاہر ہوں گی. کون سے اعمال ظاہر ہوں گے؟ جو مویشیوں سے ظاہر ہوتے ہیں. جان بچ جائے کہ الحمدللہ جان بچ گئی. حالانکہ کتنے دن جان بچے گی؟ ایک مویشی کی کتنے دن بچ جاتی ہے جان؟ 1 دن 2 دن. بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ ہاں موت نے اس کا جس طرح پیچھا نہیں چھوڑا، میرا کون سا چھٹ جانا ہے، میں نے بھی تو اسی کے حوالے ہونا ہے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ محاورات
طرز زندگی، انداز زندگی مویشی والے نفس کی جدا، چونکہ ملکہ مویشی حاصل کی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے غضب والا ہے، ہر ٹائم اگلے پہ حملے کرتا رہتا ہے، وہ راضی نہیں ہے کسی سے، ہر ایک کی جا کے شکایت لگائے گا، ہر ایک کو تھوڑا خراب کرنا چاہے گا۔ اب اس کے پھر اور ہیں کلیات، ابھی ٹائم کم ہے کہ اب ان نفوس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ نفس شیطانی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، نفس حیوانی ہو تو کیا ہوتا ہے، نفس درندہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ اچھا ان تینوں کا اتحاد ہوتا ہے یا نہیں؟ ان تینوں میں ہمیشہ دوستی ہوتی ہے۔ شیطنت کے بغیر نہ غضب بھڑکتی ہے نہ شہوت بھڑکتی ہے، اس لیے یہ آگے آگے رکھتی ہے شیطنت اگلے کو، اور اس کی خادم بنی رہتی ہے، سارے الٹے مشورے یہ دیتی ہے، یہ شہوت اور غضب کی وجہ سے عقل کو اپنے ماتحت لے آتا ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بالفرض خمس واجب ہے، نہیں دیتے، تو طلاب کی بھی حالت اس حوالے سے پتلی ہے، انہوں نے ضابطہ اپنے لیے قرار دیا ہوا ہے ہی نہیں، ہم پہ خمس نہیں واجب ہوتا۔ خمس کا تو تب پتہ لگتا ہے پہلے حساب تو کرے، حساب کرے گا تو پتہ لگے گا نا کہ خمس واجب ہے یا نہیں، حساب کیے بغیر کیسے پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے امور آتے ہیں، انہی میں سے ایک ہے ملک۔ اگر ملک کا ہمارے اندر یعنی فرشتہ پن وہ ملکہ بن گیا، قدرت حاصل کر لی، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ نفس کیا کر رہا ہوگا؟ اگر فرشتہ ہمارا نفس ملکہ فرشتہ بن جائے تو کیا وہ ملک نہیں کہہ رہا جو پاکستان میں ہوتا ہے، ملک نہیں ملک ہے یہاں پہ۔ جب بھی میم اور لام کے اوپر نہ زبر ہو تو اسے کہتے ہیں فرشتہ، اگر میم پہ ہو ضمہ ملک تو یہ دنیا، مادی دنیا مراد ہے، پستی، اور میم پہ ہو زبر اور لام کے نیچے ہو کسرہ ملک تو یہ مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ملک یعنی فرشتہ، ملائکہ اسی سے، البتہ ملائکہ کے حروف اصلی علوکہ ہیں، جیسے پڑھ چکے ہیں ہم تفصیلی طور پہ۔ خوب ملائکہ کا ملکہ حاصل کر لیا، قدرت اور استعداد فعلی حاصل کر لی، تو بدن برزخی اس کے مطابق ملے گا یا نہیں؟ اب جب بدن برزخی جیسا ملا ہے ویسا ہی عمل ہمارے جسم سے ظاہر ہوگا یا اس کے برخلاف؟ اب اس کے مطابق صادر ہو تو کیا کیا صادر ہوگا؟ وہ کیا خیر ہے؟ سب سے پہلے ہمیشہ عاقلانہ کام کرے گا، عقلی چیزوں سے محبت کرے گا، نورانی چیزوں کی طرف آگے تیزی سے بڑھے گا، شجاعت کا اظہار کرے گا، عفت سے دوستی کرے گا۔ عفت سے مراد ہے شہوات کو حلال طریقے سے پورا کرنا، شہوات کو حرام طریقے سے پورا کرنا اسے کہتے ہیں بے غیرتی، صحیح ہے، بے حیا، یہ شیطان سکھاتا ہے۔ عفت یہ نہیں ہے کہ شہوات کو استعمال ہی نہ کریں، وہ زہد میں آ جائے گا، البتہ زہد کے اپنے مراتب کے ساتھ، وإلا ابتدائی مراتب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ شہوات کیا ہیں؟ اس کا استعمال ضروری ہے لیکن حلال کے ساتھ، عقل یہ کہے گی، ملک یہ کہے گا، سمجھے؟ اس مطلب کو کہ اب ہمارے نفوس تو کیا ہیں، مکسچر ہی لگیں گے، ہمیں کہیں گے ہر ایک ٹیسٹ ہی کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام ہماری کل تگ و دو کیا ہونی چاہیے کہ ملکہ حاصل کرے، ملک کا، عقل کا، فرشتے کا۔ اس مطلب کو سب سے بہترین انداز میں جو چیز پیش کرتی ہے وہ حدیث ہے امام کاظم علیہ السلام کی، اور یہ حدیث پوری دنیا میں کسی بھی مکتب میں اور دین میں نہیں پائی جاتی۔ یہ زبان وحی سے صادر ہوئی ہے، گھرانے وحی سے صادر ہوئی ہے، جسے جنود عقل و جہال کہتے ہیں۔ یہ فقط الکافی میں وارد ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم کے معانی کی بہترین تشریح اگر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھرانے اہل بیت، گھرانے وحی، اہل بیت نبوت کو نہ قرار دیا ہوتا، یہ خزانہ ہمارے ہاتھ میں نہ آتا۔ وہاں پہ جنود عقل، پتہ لگے گا کہ یہ چیزیں صادر ہوں گی، اور ایک ہے جنود جہل۔ جہل سے مراد یہ شیطان ہے، جہل سے مراد یہ وہمیات ہیں۔ شیطان اور وہم، ان دونوں کا آپس میں تعلق جوڑتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر نفس شیطانی بن جائے تو کیا کیا صادر ہوگا، اور نفس عقلانی بن جائے تو کیا کیا صادر ہوگا۔
اچھا، اگر نفس عقلانی ہو تو وہ غضب کو بھی استعمال کرتا ہے، لیکن یہ غضب اس کے ارتقاء اور بلندی کا باعث ہے۔ اگر عقل ہمارا ملکہ بن جائے تو پھر شہوت بھی استعمال کرتا ہے، لیکن شہوت اس کی بلندی کا باعث بنے گی، چونکہ شہوت اور غضب دونوں حرارت ہیں۔ اس حرارت کو کنٹرول حالت میں استعمال کیا جائے تو انسان پختہ سے پختہ اور محکم سے محکم ہوتا ہے، اور اگر اس کو عقل کے بغیر استعمال کیا جائے تو یہ دونوں کی حرارت انسان کو جلا دے گی۔ واضح بات، یہ انہوں نے مطلب ذکر کیا ہے کہ جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ کہاں پہ شہید ہوئے؟ جنگ موتا میں۔ کس حالت میں شہید ہوئے؟ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب دشمن سے مقابلہ کر رہے ہوں تو حالت غضب طاری ہوتی ہے یا حالت شہوت؟ لیکن حالت غضب میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہاں پہ غضب ان کو ملک بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، چونکہ اطاعت الہی میں ہے، چونکہ عقل کے تابع ہیں، اور اس غضب نے اس قدر بڑے پیمانے پہ ان کی روح کے اندر حرارت کو ایجاد کیا، جیسے ہی شہید ہوئے ہیں بدن برزخی کو بھی پار کر کے جہان ملائکہ میں پہنچ گئے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ ان کے اندر انرجی اور حرارت اور طاقت کو ایجاد کیا اس نے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر عقل کے تابع ہو تو شہوت بھی کمال تک پہنچ جاتی ہے اور غضب بھی کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تیزی سے ایک دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور بقیہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ والا ہمارا ارادہ تو نہیں تھا اتنے طولانیت میں جانے کا، لیکن یہ جو 4 حیثیتیں ہیں یہ بہت مہم ہیں۔ الگ سے میں نیت کے حوالے سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نیت کے اس سے اثرات پتہ لگتے ہیں کہ یہ زمینہ فراہم کرتی رہتی ہے، جیسے سیب کے اندر ایک جراثیم آتا ہے تو وہ زمینہ فراہم کرتا رہتا ہے، اچانک کیڑا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اچھی نیت وہ زمینہ فراہم کرتی ہے، ملک بن جاتا ہے۔ بری شے کی بری نیت، یعنی جسے کہتے ہیں آپ خیال بھی برا آئے نا تو اس کا سبب ہے، برا خیال بھی نہیں آتا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں جو آیا وَحَمَّ بِهَا، وَحَمَّ بِهَا کہ انہوں نے بھی قصد کیا زلیخا کا۔ تو بعض اہل سنت مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے، چونکہ اس نے بھرپور طریقے سے گناہوں کے اوپر ابھارنا چاہا نا، یعنی پوری تیاری کی، دروازے بند کیا، اپنے آپ کو سجایا، سب کچھ کیا، پورا تصور قائم کیا، اور اب دعوت دی اپنی طرف۔ تو یہ جو دعوت ہے یہ ہے کہ ہمت بہی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصد کیا اس نے۔ تو آیا پہ وہ ہم بہا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی زلیخا کا قصد کیا۔ یہاں پہ زلیخا کا قصد کرنے سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ بھی اس دعوت گناہ کی طرف مائل ہوئے؟ تو یہ درست تفصیل نہیں ہے، روایات میں وارد ہوا ہے انہوں نے قتل کا ارادہ کیا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، اور اگر قتل کرتے تو ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مجرم قرار پاتے، یہ تہمت بھی لگتی کہ انہوں نے زلیخا کے لیے کے اوپر دست درازی نعوذ باللہ کی ہے، اور پھر جیل کی بھی صحبتیں حاصل کرنے پڑتی، اور پھر ان کے کردار کو پاکیزہ کر کے پیش کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان لولا رآہ برہان، یا اس طرح سے آیت ہے کہ اگر وہ اپنے برہان اور رب ہی، اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، بہرحال آیت ابھی کاملاً ذہن میں نہیں ہے کہ برہان اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو انہوں نے بھی زلیخا کا قصد کر لیا تھا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ایجاد کی کہ قتل نہ کرنا، اسے فرار کرو پیچھے کی طرف۔ اب جب فرار کیا تو تدبیر الہی دیکھیں، پورے قرآن میں 2 ہستیاں ہیں جن کے اوپر کردار کے اعتبار سے تہمت لگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کی تا قیامت بشریت سے پاکیزگی کی گواہی دلوائی ہے، اور دونوں کے نام پہ سورت نازل ہوئی، ایک سورہ یوسف ہے اور دوسری سورہ مریم ہے۔ لیکن تہمت کی اذیت تو کاٹی انہوں نے، یعنی اس دنیا میں تلخی کاٹنی ہے، تلخی کاٹنی ہے، بقیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے، کیسے اس کو سرخرو کرنا ہے۔ آئیں اس میں اب یہ 1-2 حدیثیں پڑھ لیں، کیونکہ حدیثیں بہت دلچسپ ہیں، کتاب سے ہٹ کے آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی تاکہ نیت کا اثر اپنے وجود میں دیکھ لیں۔ صرف ایک میں روایت آپ کے سامنے پڑھ کے اسے اختتام پذیر کرتا ہوں، بقیہ حدیثیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الکافی میں کہ انما خلد اہل النار فی النار،
اہل دوزخ کو ہمیشہ دوزخ میں کیوں رکھیں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ جو بنایا تھا اس وجہ سے. مثلا اس کا گناہ زیادہ ہے یا ابدی زندگی بڑی ہے؟ نہیں تو کیا یہ آپ کو عادلانہ طریقہ لگتا ہے کہ ایک بندے نے قتل کیا تھا لیکن ابدی دنیا میں ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں، یہ صحیح آپ کو لگتا ہے؟ اس کا فعل جو ہے نا وہی نا، فعل ہی قبیح ہے نا، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں جائے. یہاں پہ امام سے بھی یہ سوال کیا کہ دوزخ میں جو اہل دوزخ کو ابدی رکھا جائے گا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کتنا اثر ہے ان کا. امام نے آگے فرمایا لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا، چونکہ دنیا میں وہ نیتوں کے مطابق تھے، دنیا میں جو نیتیں ہیں اس کے مطابق وہاں پہ عذاب ہے، عمل کی سطح تک نہیں ہے. عمل تو ایک دفعہ صادر ہوا ہے لیکن وہ جو نیت اس کے لیے برقرار رہی ہے. ابھی پوری حدیث سن لیں، اس میں آپ لوگوں کے سوال جواب آ جائیں گے. صحیح ہے، نیتوں کے مطابق عذاب اور جزا ہے، صرف عمل کی سطح تک نہیں ہے، چونکہ نیت خود ایک عمل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ان لو خلدوا فیہا، اگر دنیا میں انہیں ابدی زندگی دی جاتی، صحیح ہے، تو وہ کیا کرتے؟ ان یعصوا اللہ ابدا، تو وہ ہمیشہ اللہ کی معصیت کرتے. ایسا ہے یا نہیں؟ چونکہ نیت اتنی محکم بنائی ہوئی تھی انہوں نے. مثلا اگر نمرود کو چھوڑ دیا جاتا اور ابدی زندگی دی جاتی، وہ اللہ کی اطاعت کرتا، فرعون اللہ کی اطاعت کرتا، یزید اللہ کی اطاعت کرتا. لہذا نیتوں کے مطابق ہے کہ انہیں اگر دی جاتی تو ابدی رہتے. اسی طریقے سے پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں جو وہ ہمیشہ رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ان کی یہ نیتیں تھیں ان لو بقوا فیہا، کہ اگر وہ دنیا میں باقی رہے، جب تک باقی رہیں گے، ان یطیعوا اللہ ابدا، وہ ہمیشہ اللہ کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. فَبِالنِّيَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، یہ دوزخی اپنی نیتوں کی وجہ سے ابدی دوزخ میں، اور یہ جنتی اپنی نیتوں کی وجہ سے ابدی جنت میں. ثم تلا قولہ تعالی، پھر امام نے یہ فرمان الہی سنایا جو ہمارا اصل سرنامہ کلام تھا. قل، کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے. یعنی امام نے کیا تفسیر میں بیان کیا تھا؟ ابھی ہم نے اپنا لفظ نہیں لے کے آنا، جو امام نے بیان کیا اس کو حفظ کرنا ہے. علی نیت ہی، چونکہ نیت اس کے اندر سارے کے ساری صورت کو بنا رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اسی کے مطابق اٹھایا جائے گا. بقیہ حدیث انشاءاللہ اگلے 10 میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.